ویکن وائس راستہ حکمت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ دنیا و آخرت میں نفع حاصل کرنے کے لیے 25 سنہرے اصول۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے پوچھو۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچایا کرو، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس شخص نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں محسنین بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنابت سے فوراً غسل کیا کرو، اللہ سے گناہوں سے پاک ملو گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے فرما برداروں میں ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کو ادا کرو، فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر قیامت کے دن نور سے اٹھو گے۔ اس نے کہا، اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ اس نے کہا، میرے گناہ کم ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے گناہ کم کرے گا۔ اس نے پوچھا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق میں کسی کو اپنی حاجت نہ بتا،
سب سے زیادہ عزت والا بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں سب سے طاقت والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر توکل اختیار کرو، سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے۔ اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا رزق کشادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں قیامت کے دن اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے اپنے غصے سے بچائے گا۔ اس نے کہا میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے کہا اللہ قیامت کے دن ذلت سے بچائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تجھے ذلتوں سے بچا لے گا۔ اس نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیوب کو چھپا دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بھائیوں کے عیوب کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ تیرے عیوب کو چھپا لے گا۔ اس نے کہا گناہوں سے کیا چیز نجات دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنسو، تواضع اور امراض گناہوں سے نجات دیتے ہیں۔ اس نے کہا سب سے عظیم نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق، تواضع اور مصیبت پر صبر کرنا سب سے عظیم نیکیاں ہیں۔ اس شخص نے پوچھا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل سب سے بڑی برائیاں ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے غصے کو دنیا و آخرت میں کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چپ کے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا اللہ کے غصے کو دنیا اور آخرت میں ٹھنڈا کرتی ہیں۔ اس نے کہا جہنم کی آگ کو قیامت کے دن کیا چیز بجھائے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں دھوکوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ تحقیق تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس شخص کو کی گئی ان 25 نصیحتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہم جھوٹ، غیبت، زنا اور حرام روزی کھانے جیسے بڑے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہم معاشرے میں عزت و وقار کے ساتھ اور تمام پریشانیوں سے پاک زندگی گزار سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی قبر و آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ آج اگر ہم تمام غموں اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق بسر کرنا ہوگا۔ اللہ کریم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ
اللہ